بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 6۔ سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں ایک بزرگ امیر خسرو تھے جو شاعر بھی تھے۔ انہوں نے نظم میں ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس واقعے کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم آگے چل کر اس کتاب کا کچھ اقتصاب پیش کر سکیں۔ بلقیس جمال شہزادہ خضر خان پر حسرت آلودہ نظریں ڈال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اسے شہزادے سے بے پناہ محبت تھی۔ یہ محبت عہد طفلی سے ہی نشو نما پا کر اب اس قدر پختہ ہو گئی تھی کہ اس کے نازک اور ننھے سے دل میں ہر وقت ان کا خیال رہتا تھا۔ وہ ان کے تصور میں غرق رہتی تھی۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ شہزادہ خضر خان سے اس کی نسبت ہونے والی ہے، اس وقت سے وہ بہت زیادہ بشاش اور خوش رہتی تھی۔ لیکن دنیا کی ہر چیز کی طرح خوشیاں بھی عارضی ہوتی ہیں، چنانچہ اس کی خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ جب خضر خان گجرات کی طرف گئے ہوئے تھے تو وہ ان کی واپسی کا بڑی بے چینی اور بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ان کے واپس آنے پر اسے بڑی مسرت ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادہ بھی اسے چاہتا ہے، لیکن اس وقت کی گفتگو نے اس کے تمام خیالی قلوں کو مسمار کر دیا تھا۔ اس کی امیدوں کا لہلہاتا ہوا باغ نا امیدی کی خزاں سے تاراج ہو گیا تھا۔ اس پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کا نازک جسم شدت رنج و غم سے کانپ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ حسرت و درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی دور چل کر اس نے گھوم کر دیکھا کہ قولا دیوی بادشاہ بیگم خضر خان کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور قلعے میں داخل ہو گئی۔ اس وقت وہ دنیا و ما فیہا سے کچھ ایسی بے خبر تھی کہ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کہاں اور کیوں جا رہی ہے۔ بے مدعا اور بغیر کسی کی طرف دیکھتے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کے پیر کانپنے لگے۔ اتفاق سے وہ سنگ مرمر کی بینچ کے قریب پہنچ گئی۔ ایسی بینچیں باغیچے میں جگہ جگہ بچھی ہوئی تھیں۔ وہ اس پر بیٹھی اور اس نے تکیے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے، کوہنیوں میں اپنا منہ چھپا لیا تھا اور زار زار رونے لگی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب دل پر غم و رنج کا غلبہ ہوتا ہے تو غم پنہا کی ترجمانی کرنے کے لیے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جس کو جس شدت سے رنج و قلق ہوتا ہے اسی تیزی اور کثرت سے اس کے آنسو بھی بہنے لگتے ہیں۔ چنانچہ بلقیس جمال اس قدر روئی اور اس قدر اس کے آنسو جاری ہوئے تھے کہ اس کی آستینیں تر ہو گئیں، دوپٹے کا آنچل بھیگ چکا تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس بیچاری کو اس وقت کوئی تسلی دینے والا بھی نہ تھا۔ یہ حسن عشق کے ہاتھوں بے بس ہو کر مصروف گریا تھا۔ حسین آنسو جو موتیوں سے زیادہ قیمتی تھے شہابی رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ عالم نور میں حسن کی نہریں جاری ہو گئی تھیں۔ وہ اس طرح منہ کو چھپائے رو رہی تھی کہ کسی کی آواز آئی، اوہ شہزادی، تم رو رہی ہو۔ بلقیس جمال چونکہ ملکہ عالیہ کے بھائی علب خان کی بیٹی تھی، اس لیے سب اسے شہزادی کہتے تھے۔ وہ اس آواز کو سن کر قدرے سنبھلی اور اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کے گلابی رخسار آنسوؤں سے بھیگ کر بالکل ایسے ہو گئے تھے جیسے گلاب کے پھول بارش سے نکھر کر صاف ہو جاتے ہیں۔ اس نے نمناک نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک حسین کافرہ مست شباب حسن و خوبصورتی کی تصویر پیکر ناز کھڑی حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ جن میں ہمدردی کی جھلک تھی۔ بلقیس جمال نے اس سیمتن کو دیکھ کر کہا، ہاں رو رہی ہوں ریحانہ۔ اس پر ریحانہ نے ترنخیز نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ میری قسمت پھوٹ گئی ہے۔ ریحانہ بلقیس جمال کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، تمہاری قسمت پر تو ہم جولیاں رشک کرتی تھیں اور خود تمہیں اپنی خوش بختی پر ناز تھا۔ بلقیس جمال نے کہا، وہ دھوکہ کھا رہی تھی اور میں خود بھی فریب خیال میں پھنسی ہوئی تھی۔ ریحانہ نے کہا، دھوکہ اور فریب خیال؟ ہاں ریحانہ، جو خواب میں دیکھا کرتی تھی آج وہ خواب ہی ثابت ہوا۔ افسوس میرے دلکش خوابوں کی ایسی بھیانک تعبیر ہوئی۔ ریحانہ، یہ مجھے بھول کر بھی خیال نہ آیا تھا۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا وہ جس کے تصور سے روح کانپتی ہے۔ ریحانہ نے کہا، مگر استقلال کو ہاتھوں سے نہیں جانے دینا چاہیے شہزادی۔ میرے دل پر ایسا چرکا لگا ہے ریحانہ جس سے دامن صبر چھوٹ گیا ہے۔ ریحانہ نے کہا، شاید شہزادے سے کچھ انبن ہو گئی ہے۔
دلربا ریحانہ بلقیس جمال کی رازدار سہیلی تھی۔ اسے شہزادی کے مزاج میں بڑا رسوخ تھا۔ وہ اس کی محرم راز تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شہزادی خضر خان کو دل سے چاہتی ہے۔ اسے یہ بھی خیال تھا کہ شہزادہ خضر خان بھی اسے پیار کرتے ہیں۔ بلقیس جمال نے کہا، اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، میں ہی انہیں منا لیتی۔ اس سے پہلے بھی تو مناتی رہی ہوں۔ تمہیں یاد ہوگا ریحانہ، ابھی برسات کے ایام میں وہ اور میں اسی باغیچے میں مصروف سیر تھے۔ بارش برس کر تھمی ہی تھی اور اودی گھٹائیں چھا رہی تھیں۔ بارش کے قطرے سرخ و سفید پھولوں سے ٹپک ٹپک کر سرسبز گھاس پر گر رہے تھے۔ ہم دونوں 12 دری کے برآمدے میں کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارے نقرئی قہقہوں سے فضا معمور ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے خفا ہو گئی تھی، میں بھی روٹھ گئی تھی، اور ہم دونوں الگ الگ جا کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن میں جھک گئی جب میں نے اس کے پاس پہنچ کر کہا تھا، آپ اپنی کنیز سے خفا ہو گئی، تو وہ ہنس پڑے اور انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بھینچتے ہوئے کہا، معاف کرنا، میں تم سے بلا وجہ خفا ہوا۔ یہ سن کر میرا رواں رواں کھل گیا۔ فرط مسرت سے میرے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ میرے تابناک رخساروں کو دیر تک گھورتے رہے۔ ریحانہ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، تم نے اس روز مجھ سے اس واقعے کا ذکر کیا تھا، مگر اب کیا بات ہو گئی؟ بلقیس جمال نے کہا، آج میری امیدوں کا قصر منہدم ہو چکا ہے۔ آخر کیسے؟ وہ کسی اور کو چاہتے ہیں۔ ریحانہ نے متعجب ہو کر کہا، کسی اور کو چاہتے ہیں؟